لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پہ پاکستان سے، بر صغیر سے، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں کے علاقوں سے یا باقی بھی دور دراز سے جو حجاج کرام آتے ہیں، ان کا جو حج ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں کرتے ہیں، بیچ میں احرام کھولتے بھی ہیں. اس لیے مختصراً حج تمتع کا طریقہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے تفصیلی احکام پر گفتگو ہوگی. مختصر طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے روانہ ہوگا اور میقات پہ پہنچے گا تو میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میقات پر ہی احرام باندھیں، میقات پر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر سے احرام باندھ لیں، ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیں، لیکن میقات سے پہلے پھر تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. تو احرام کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آدمی میقات پر یا گھر میں غسل کر کے احرام کی دونوں چادریں باندھ لیں اور دونوں کندھے جو ہیں اپنے ڈانپ لیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں. پھر میقات پر پہنچ کر اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہیں سے آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر احرام نہیں باندھا تو وہاں پر ضروری ہے کہ احرام سے گزرنے سے پہلے میقات سے گزرنے سے پہلے آدمی احرام باندھ لے اور عمرے کی نیت کر لیں. عمرے کی نیت ایسی بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اپنی زبان میں بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے عمرے کو آسان فرما اور مجھ سے اس عبادت کو قبول فرما. اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسی ہی آپ تلبیہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آدمی حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے نماز کی حالت میں داخل ہونے کے لیے ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے وہ کام جو پہلے جائز تھے اس کے بعد ناجائز ٹھہرتے ہیں. تو اسی طرح احرام کی حالت میں بھی جانے کے لیے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. جیسی آپ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ حالت احرام میں ہو جاتے ہیں. پھر اسی حالت احرام میں آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ جاتے ہیں. اس پورے سفر کے دوران بیت اللہ پہنچنے سے پہلے اس تلبیہ کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے. اٹھتے بیٹھتے جاگتے کسی جگہ پہ چڑھتے، اسی طرح اترائی پہ جاتے ہوئے تلبیہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. جیسے ہی آدمی بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے تو بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. پھر جیسے ہم باقی مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. بیت اللہ میں پہنچ کر، کعبہ کے پاس پہنچ کر تحیۃ المسجد نماز نہیں ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کا تحیہ طواف ہی ہے. اس لیے اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو آدمی کو طواف شروع کر دینا چاہیے، اور طواف آدمی اسی وقت بھی شروع کر سکتا ہے، اور اگر اس کو کچھ آرام کی ضرورت ہے تو وہ آرام کر کے بھی اس کے بعد طواف شروع کر سکتا ہے. طواف کے لیے جیسی آدمی بیت اللہ کے پاس جو خالی جگہ ہے جس کو مطاف کہا جاتا ہے، تو مطاف میں داخل ہوتے ہی اضطباع کا اہتمام کرنا چاہیے. اضطباع اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے جو احرام کی 2 چادریں پہنی ہیں اس میں ایک چادر کو اپنے کندھے کے نیچے سے اتار کے دوسرے کندھے کے اوپر ڈال دیں، چنانچہ یہ کندھا چھپ جائے گا اور یہ والا کندھا جو ہے یہ خالی ہو جائے گا. اس کو اضطباع کہتے ہیں. اور پھر بیت اللہ کا طواف شروع کرنے کے لیے بالکل حجر اسود کے پاس آئیں، اور حجر اسود کے پاس آ کر تھوڑا سا حجر اسود سے سائڈ پر کھڑے ہوں اور اس وقت نیت کریں گے. نیت اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ اللہ میں بیت اللہ کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اس لیے اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما. پھر اسی طرح سے تھوڑا سا ہٹ کے آدمی بیت اللہ کے سامنے آئے گا، اور بیت اللہ کے سامنے آ کر جس طرح سے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح سے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے، یہ کہہ کر پھر حجر اسود کو بوسہ دیں. اگر حجر اسود کے آپ بالکل قریب ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیں گے. اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ پہنچا سکتے ہیں تو ہاتھ پہنچا کے اس کو چومیں گے، یا اگر آپ کے پاس کوئی لاٹھی ہے تو اس کو حجر اسود کے ساتھ لگا کر اس کو چومیں گے.
اور اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے، جیسے آج کل اس کا موقع نہیں ہوتا، تو دور سے حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اس طرح سے کر کے اس کو چھوم لیں گے. اور اگر بہت رش ہے تو مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بہتر یہی ہے کہ دور سے بیت اللہ کو اس طرح اشارہ کیا جائے، اور اس کو استلام کہا جاتا ہے. اور دوسرا اس اہم چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ حجر اسود کے اوپر خوشبو ہوتی ہے، تو اگر آپ اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں یا اس کا بوسہ لیتے ہیں حالت احرام میں، تو خوشبو لگنے کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسی حالت میں حالت احرام میں حجر اسود کے بوسہ لینے سے گریز کرنا چاہیے اور دور سے ہی استلام کرنا چاہیے. پھر جیسے ہی آپ استلام کر لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یا اس طرح ہاتھ اٹھا کر اس کو چوم لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ یہاں بیت اللہ کے گرد اس طرح چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح جاتے ہیں. بیت اللہ کے کئی سارے کونے ہیں، ایک کونے میں حجر اسود ہے، اس کے بعد دوسرا کونا آتا ہے، اس کے بعد تیسرا کونا آتا ہے، پھر چوتھا کونا یعنی جو کہ حجر اسود سے پہلے آتا ہے، جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. وہاں تک پہنچ کر اپنے سینے کو بیت اللہ کی طرف کیے بغیر صرف اس رکن یمانی کے اوپر ہاتھ ملنا یہ سنت ہے. نہ اس کو چومنا ہے اور نہ مڑنا ہے، بلکہ مڑے بغیر اس کو صرف ہاتھ لگانا یہ سنت ہے. اور اگر دور ہیں آپ تو وہاں پر استلام نہیں ہے، جس طرح ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں اس طرح سے استلام نہیں ہے. تو اس طرح آپ چکر کاٹیں گے، اور جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل بھی کریں گے. رمل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی تھوڑا پہلوانی دکھاتے ہوئے چلے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دوڑنے کی کوشش کرے اگر موقع ہے، اگر مشکل نہیں ہے، اور اپنے کندھوں کو اس طرح اٹھاتے ہوئے اور اپنے قدموں کو قریب قریب رکھتے ہوئے چلے، جس کو رمل کہا جاتا ہے. تو رمل جو ہے وہ عمرے کے طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں سنت ہے. تو اس طرح کندھے ہلاتے ہوئے 3 چکر کاٹنے چاہیے. جب آپ واپس اس کے پاس پہنچیں گے، حجر اسود کے پاس پہنچیں گے، تو دوبارہ سے اس کا استلام کریں گے اسی طرح سے کہ یا تو اس کا بوسہ لیں گے یا اس کو ہاتھ سے ٹچ کریں گے، یا تیسرے نمبر پر اس کا دور سے استلام کریں گے، اور استلام کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو چومیں گے. یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا جا سکتا ہے. اور یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو فاصلہ ہے، یعنی رکن یمانی جب آپ تیسرے کونے کو یعنی حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں، چوتھے کونے پہ پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر حجر اسود کی طرف آتے ہوئے یہ جو بیچ والا راستہ ہے، بیچ والی جگہ جو ہے، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا پڑھنا ثابت ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس طریقے سے جب آپ دوسری دفعہ حجر اسود پہ پہنچیں گے، یہ آپ کا 1 چکر ہو گیا. پھر پہنچیں گے دوسرا چکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور پھر 7واں. اس طرح سے 7ویں چکر میں بالکل آخر میں آپ دوبارہ سے استلام کریں گے، تو گویا حجر اسود کا استلام 8 دفعہ ہو گیا اور آپ کے چکر 7 ہو گئے. تو یہ اس طریقے سے آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. طواف کے ان چکروں میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی زبان میں بھی اپنے الفاظ میں بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ثابت ہیں تو وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. طواف کے 7 چکروں کو کاٹنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، جس کو واجب الطواف بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے جو سب سے بہترین مقام ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں گے اور اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان آ جائے، اور اس طرح سے 2 رکعت پڑھیں گے. وہاں پر اگر رش ہے تو کسی بھی جگہ اس کو ان 2 رکعت کو ادا کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد زمزم کے پانی کے پاس آئیں گے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے زمزم جتنا پی سکتے ہیں اتنا پئیں گے، اور اس وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. اس کے بعد ملتزم، جو کہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنا سینہ وہاں سے لگایا اور اپنا چہرہ وہاں سے لگایا اور اپنے جسم کو وہاں کے ساتھ لگا کے چمٹ کر حضور اللہ جل شانہ سے آہ و زاری کی. تو اگر موقع ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کے دعا مانگنی چاہیے. اس کے بعد پھر دوبارہ سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ صفا مروہ کی
کی سعی کرنے کے لیے جائیں گے تو اس سے پہلے بھی حجر اسود کا استلام دور سے اسی طرح کرنا یہ بہتر ہے. اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے تو سیدھا بھی وہاں سے اس کی طرف صفا اور مروہ کی طرف آ سکتے ہیں. صفا اور مروہ کی طرف آتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اور یہ پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان سے ثابت ہے کہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالیٰ بہ, کہ میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا, یعنی صفا سے ہم اس کا آغاز کریں گے. تو صفا کی جو پہاڑی ہے وہاں پہ چڑھ کے پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے, بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں, یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. وہاں پہ دعائیں مانگ کر پھر مروہ کی طرف نیچے اتریں گے, یعنی ایک اترائی سی ہے, وہاں سے اتریں گے اور عام رفتار سے چلنا شروع کریں گے. اس دوران آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور پھر وہاں پر بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں. جیسے ہی آپ اس لائٹ کے قریب پہنچیں گے تو وہاں اس سے آگے دوڑنا شروع کر دیں گے, اور آخر میں جہاں پہ سبز لائٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں سے 1-2 قدم آگے وہاں پہ جا کے وہ دوڑنا موقوف کر دیں گے, لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اور اس دوران بھی دعا ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اس طرح پڑھنا مشکل ہو تو اپنے الفاظ میں دعا مانگی جا سکتی ہے. پھر اس طرح سے جب آپ مروہ کے پاس پہنچیں گے تو مروہ کے پاس بھی جا کر اسی طرح سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور وہاں پر بھی دعا کریں گے. پھر وہاں سے نیچے اترنا شروع کریں گے, دوبارہ سے سبز لائٹوں کے پاس آ کر دوڑنا شروع کریں گے, وہی دعا پڑھیں گے. پھر صفا پر آئیں گے, صفا پر پھر اسی طرح سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. تو اس طریقے سے صفا سے مروہ ایک چکر, مروہ سے پھر صفا دوسرا, پھر صفا سے مروہ تیسرا. اس طرح سے آپ کے یہ جو سعی ہے اس کا آغاز آپ نے کیا تھا صفا سے, لیکن اس کا اختتام مروہ پہ ہوگا. اور مروہ کے اوپر جب اختتام ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور دعا کے ساتھ پھر یہ حج کے عمرے کے جو افعال ہیں ان میں سے صرف ایک عمل رہ جاتا ہے. عمرے کے افعال میں سے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں. احرام فرض ہے, طواف فرض ہے, اور سعی ایک واجب ہے, اور ایک اور واجب اس کے بعد رہ جاتا ہے, جو کہ آپ سر کے بال یا تو استرے سے منڈوائیں گے اور یا کسی قینچی وغیرہ سے اس کو کاٹیں گے. قینچی سے اس کو تب کاٹا جا سکتا ہے جب آپ کے بال انگلی کے 1 پورے سے زائد ہوں اور آپ 1 پورے کے بقدر بال قینچی سے کاٹ لیں. اگر آپ کے بال اس سے کم ہیں تو اس وقت پھر سر کا منڈوانا اور استرے سے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. حج تمتع میں یہ سارے افعال جب آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور آپ احرام کی حالت سے باہر نکل آتے ہیں. آپ کے لیے وہ سارے کام جائز ہو جاتے ہیں جو کہ احرام سے پہلے آپ کے لیے جائز تھے. خوشبو استعمال کرنا, بال کاٹنا اور ازدواجی تعلقات, یہ سارے کام جائز ہو جاتے ہیں. پھر آپ انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد حاجی انتظار کرتا ہے جب حج کے ایام شروع ہو جائیں, اس وقت تک انتظار کرتا ہے. بیچ میں 7-8 دن زیادہ یا کم دن ہوں, اس میں آدمی بار بار عمرہ بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جو بھی عبادت کرنا چاہیں تو وہ عبادت کر سکتا ہے. اور